عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے. حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے. ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے. کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے, میں صف بندی کراتا ہوں. وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا. 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے. معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا, غور سے پلٹے. تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے ہیں, یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق. اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے, کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے. ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے, کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا. ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے, وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے, وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے. بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لی ہے نا, وہ بھی تو نہیں نا, مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں. اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں, وہن ہو گیا امت کو. نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے, دنیا سے محبت ہو گئی ہے, موت سے کراہت ہو گئی, وہن ہے. صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا, موت سے بڑی محبت کر. ہماری طرح نہیں, وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی, تو وہاں ٹھیک ہے عذاب قبر حق ہے, لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے, ماں اسے عذاب نہیں دیتی, اس کا ماتھا چوما کرتی ہے. اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے, گل سڑ جائے گا؟ مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے, وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے. کون کہتا ہے مومن مر گئے, وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے, ہاں مجرم کو سزا ملے گی, لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں, وہ بالآخر جنت میں جائے گا, بالآخر جنت میں جائے گا. اور کسی درویش نے بات کی, وہ کر کے چلے گئے, بر کمال ہی کر گئے. کہنے لگے دوزخ میں میں تو کیا, میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا, ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑھو تو صحیح, ساری زندگی عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, اللہ بسترے پہ موت نہ دینا, موت مجھے شہادت کی دینا. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے, اسے شہادت کی موت عطا فرما. وہ بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے, شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے. تو آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں, موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے. اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے, پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں. موت سے ڈرا رہا ہے, مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا, ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا. مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے, مر گئے تو کھائے گا کون. وہ فقیر فاقہ مست تھے, ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا, ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے. وہ کہتے تھے گھر ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے, ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا. ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا, اس لیے وہ شہادت کی. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 4 بیٹے لے کے آئے. کتنے بیٹے بول کے بتائے؟ 4 بیٹے لے کے عمر بن جموع آئے, اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آتی ہیں, ٹانگ چھوٹی ہے. حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے, میں 4 لے آیا ہوں, قبول کر لے. تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے, یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا. تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو ہیں. تو حضرت عمر بن جموع نے بات کی, صحابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرا رہے تھے, آنکھوں سے رو رہے تھے, کیا عجیب انداز ہے. حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو رہنے دے. حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا. کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے, میں پہلے میدان میں جاؤں گا. ایک بی بی 4 بیٹے لے کے آئی احد میں. کہا محبوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں,
میرے پاس کوئی اور شے ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی، بیٹے دے کے نا حاضری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بی بی بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، جب تم میدان میں گرو گے تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی، دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے، جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا، جتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا، پشت پہ زخم نظر نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہو بی بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی کہ ہم ایک بی بی 3 سال کا 4 سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے، احد کا دن ہے، سہیلیاں پوچھتی ہیں تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھو میرا خاوند بھی بدر میں شہید ہو گیا، بھائی اور باپ پہلی بات تو یہ کی کہ دل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی، کوئی جوان میرے پاس ہے ہی 3 سال کا تو کیا کروں، 3-4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کیا دلیل آئی، اچانک اٹھی بیٹے کو سینے سے لگایا، کپڑا ڈالا، مسجد نبوی پہنچ گئی۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی، کہنے لگی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہے ہیں جنگ کی، پر 2 منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے۔ بلال حبشی کہنے لگے حضور ہم ایک بی بی ضد کر رہی ہے۔ حضور باہر آئے، کہنے لگی حضور میں فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوہ ہوں، میں نے بدر میں 3 شہید دیے ہیں، اب میرے پاس یہ 3 سال کا لال ہی بچا ہے، بڑا فخر ہے میرا، لوگ مجھے شہید کی بیوہ، شہید کی بیٹی، شہید کی بہن کرتے، دل کرتا ہے شہید کی اماں بھی کہیں جاؤں تو میرا بیٹا لے لے۔ سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے، کہنے لگے یہ 3 سال کا نونہال کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اماں کا عجیب جذبہ ہے، کہنے لگی محبوبہ سنا ہے اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے، ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں، میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں، جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا، محبوبہ ڈھال تو بانی سکتا ہے نا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا، قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا، جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا، جا تو گھر لے جا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آ گئی، اتنی سی اٹی بان کی، اتنی سی، ثابت قدم رہو گے میرے بلال حضور سے ملاقات ہو جائے گی، نبی پاک آ گئے، کہا محبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی حضور خاوند فوت ہو گیا، اولاد اللہ نے بے نیازی سے دی نہیں، سویرے چرخہ کاٹ کے رزق حلال کھاتی ہوں، میرے پاس نا یہ اتنا سا بان ہے، ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی، محبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے، میری قبولیت ہو جائے گی۔ میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تو اعلیٰ کام، اعلیٰ کردار ان لوگوں حضرت عمر گزر رہے تھے۔ محبوب بے شک اللہ ان مومنوں تو غلام ساتھ تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے، کر رہے تھے، بھئی خیریت ہے یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا، رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا۔ فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کہنے لگا میری بیوی ہے، اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا تکلیف میں۔ حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ جہاد پر بیعت کی، اس نے کہا ہے، مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ، بالکل ہے۔ فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لے، کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لیا۔ یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں، تب تو دیکھی جائے گی، میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے، اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، تیل لے لیں، فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں، بنانی شروع کر۔ فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچہ، ڈوئی بھی آگ لیں، پنجابی ہے نا تو وہ کام کر رہے ہیں،
چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی. قرآن پاک سے تو ثابت ہے. وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، اپنی بیویوں سے فلانی بھی چیز کہہ بتا. دو، میرے دل بیٹیوں میں سے یہ بھی تھا کہہ کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے. دو. دوستوں میں نے سنا میرے سے 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی حاضری کے لیے تشریف اور لے گئے حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، روک لیا اور کہا کہ آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے. تو ہم آپ کو مکہ میں وہ شخص کہتے ہیں میں باہر کھڑا تھا، اللہ کے پیارے وجود رسول تڑپ صلی گیا، اللہ تعالی علیہ آنکھیں وسلم برس نے پڑی. جناب عثمان کبھی نہیں رویا تھا غنی پر رضی کیفیت اللہ عجیب تعالیٰ بن گئی. کو اپنا کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا. میں نے یوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا. عثمان انہیں جا کے میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں. نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف یہ وہی شخص ہے. میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے. عثمان غنی کو روک لیا. ہاں بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کار کوٹھی، تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آئے. کرنا چاہیں تو کر اور لیں. 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے. تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے. اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں. پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے. صحیح کریں گے، وہ اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے. غور سے دیکھ رہے تھے. وہ تیار بیٹھے تھے. تو فرمایا فکر انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب نو عابر السبیل. میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ یہ تو تیرے نقش پا کی اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے. اور اقبال ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے. انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے ایک بہانہ بن چلے جانا ہے. بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے. جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنے ایویں کادی بلے بلے. اج مٹی دے اوتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے. اتنا زیادہ مقصد نہیں نا سمجھتے تو بے چین ہے، بے قرار. بعض لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنے کھا نہیں سکتے، بلکہ جذبات اتنی ضرورت نہیں. لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. حضرت صدیق اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانسامے بھی لے جاتے تھے، باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا، وہ بیعت تھی کہ کیا نرالا رنگ تھا. امیر المومنین تو صحابہ نے نہ شہد ملا پانی پیش کس کیا. دلیل سے پتا تھا؟ اتنی لمبی بات تو بیعت کر چکے نہیں. نا. صدیق اب جو اکبر روئی آدمی پڑے شہید ہو جائے اس کی تو بیعت نہیں نہ ہوتی. اور اتنا روئے کہ ہچکیاں بن دست گئیں. مبارک کھڑا کیا. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں، پر ہم بھی رو پڑے. حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے، لو میں عثمان غنی کی بھی بیعت مجھے ان دنیا کی لذات میں الجھانے لگی. اور میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، صحابہ کے اندر جذبہ، اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا. وہ جہاد میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیان کیا کیا حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس ہے. وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا، میرے نیڑے نہ، دور ہٹ جا. ہو گیا ہے. وہ ہٹ تو گئی ہے پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونیا آپ تو بچ گئے ہیں، پر آپ کے بعد والے کیسے؟ راضی ہے. میرے تو مجھے سینے سے لگا دے، گلے سے لگا دے. مقصد نہ سمجھیں، اعمال کا حسن پیدا کرے. اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ یہ قرآن مجید ہے. کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے، تو وہ بنگلہ اسے مل گیا، گاڑی آ گئی. اب پر بیعت کی تو مقاصد کیونکہ طے نہیں ہوتے، تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. میں نے ملک سے باہر جانا ہے، گھر سیٹ کرنا ہے، ساتھ والا پلاٹ لینا ہے، ہو گیا سارا کچھ. تو اب پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا. ان کے تعلق سے اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کرے؟ تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے،
مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، ابلاغ میں، ترویج میں کردار ادا کرتے ہو۔ با مقصد تمہیں بنایا، با مقصد اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا، اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال میں، بہتر سے بہتر کردار، اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی۔ دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں۔ اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ نا درگزر کا بھی کہا، معافی کا بھی کہا۔ جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے، درگزر والا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے دل والا ہو جاتا ہے، بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے، بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی حسین ہوتی ہے۔ تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے، وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا، مطلب اچھے کپڑے، اچھی دنیا داری، اچھی گاڑی، اچھا موبائل سیٹ، وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان۔ مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل، سونا عمل، اعلیٰ ترین عمل میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا وہ عمل کر کے دکھایا۔ اعلیٰ ترین مزاج رکھتے تھے اور اعلیٰ ترین خدمت، یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے نا، کردار اور عمل دیکھ کے میرے بغیر طواف نہیں کریں۔ تو لمبی تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے، لیکن وہ بس تھوڑا سا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے۔ اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے، اور لینا ہے، عالم مزید کا رٹا، وہ سمجھ گئے ہم نہ اڑے ہوئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا، وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں، انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں، پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں، بدلا لیں گے۔ سمجھ انہیں ہے، سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے، پتہ انہیں ہے۔ صحابہ میں جوش پیدا ہوا نا کہ عثمان غنی کا ارادہ نہیں بنا رہے، توجہ نہیں کر رہے، بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ۔ بیعت کرو کہ تم جہاد کرو۔ آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی۔ پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا، پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں، 4 ٹائروں والی ہونا، چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے، لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں، پتا تھا وہ بھلا کس دلیل سے پتا تھا، پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے۔ یہ روز دوڑ ہے، 5 فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، یہ دوڑ ہے، یہ ختم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، ہمیں تو نا جی ایک سے کھانا، اور آج یہ نہیں کھانا، آج میری مرضی کا کھانا، عثمان غنی کی بھی بیعت کریں، یہ میری مرضی کا، یہ میرے بچے کی مرضی، یہ فلانے کی مرضی کا، حضرت عثمان خواہشات کا انبار کے لیے تڑپ، اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے۔ ہم نا کیونکہ الجھ جاتے ہیں، بے شک اللہ پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا۔ جو درخت اگر تھوڑا تھوڑا میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے، اہل ایمان سے راضی، مطلب روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے، جتنی دیر منہ میں چباتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کی، اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئی ہیں، بن گئی۔ اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے، اچھا بھلا سیانا آدمی، کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں، اور 99 لوگوں نے کہا صحیح لگ رہا ہے، تو صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا، وہ پریشان ہو جاتا کہ تب اس کا کچھ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے، کپڑے پہننا، اسی میں الجھ جانا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، بہت زیادہ عمر نہیں میری، میں خود جایا کرتا تھا، شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا، کچھ پالش کرا، توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس،
اس نے کچھ سیٹ کر دینے. اب کہاں رہ گیا جی یہ کام؟ چھٹی نہیں ہو گئی. اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اماں اس کو اس طرح پیبند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. کدھر گیا وہ دور؟ لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے, لڑائی پہلے سے زیادہ ہے, آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے, گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں ہے, لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ کوئی اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے, پھر آزمائش. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے, ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے, تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے, فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں. ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی, اور آپ نے 99 نیکیاں کی, ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے. بہتر نہیں بندہ رب کو راضی کرے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. ان کا زیادہ حق. اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں, ایک مخصوص ذہن بنائیں. اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا, اتنا درود پاک, اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا. یہ راز ہو اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے. میرے ایک دوست سے ڈاکٹر صاحب میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے, تیری صحت ٹھیک ہو جائے. تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں. نے کہا آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں, بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا. بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں, وہ آپ کسی کے سامنے اتنا مرضی کوئی قریبی ہو, وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی. آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں دس کیڑی کیڑی کھولا, بڑے مسئلے ہوتے ہیں, آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا. میں نے کہا بالکل ہے. ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے, جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو. اللہ کے حضور عرض کر دو, کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں یہاں پریشان. وہ بڑا کریم ہے, عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں, اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں. اعمال کہانیوں کا نہیں, باتوں کا نہیں, تصویروں کا نہیں, جو اچھا لیڈر ہوتا ہے نئی سے نئی پکچر کا نہیں, اعمال کا. اور خوبصورت ترین طریقہ ہو. دیکھیں نا مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا. سویرے ابا بڑے زور بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا. تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے. تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے. مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے. مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا, مقاصد اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی, مقصود تو ایک پیغام دینا ہے. اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ جو رخصت ہو گئے, اپنے بزرگوں کو نا یاد رکھنے کی بھی بیعت کرتا ہوں. اصل کام ہے ان کو بیعت کرتا ہوں. کھول کے بتائیے. سال کے بعد ختم, بڑی اچھی بات. سسماہی, ششماہی, سیماہی سب ٹھیک ہے, ان کو یاد رکھیں. حضور نہ یاد رکھتے, اپنی والدہ کا ذکر کرتے, اپنے والد کی بات کرتے, اپنے دادا کا ذکر کرتے. اپنے جانے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے. اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں, ان کا ذکر کریں. ان کو نا والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے, پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں. والد کے لیے والد ہونا شرط ہے, مفتی ہونا شرط. والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے. ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے
इनसे सीखे। मेरे वालिद और वालिदा दोनों अपना नाम नहीं लिख सकते थे। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ मुझे कभी मौका मिले तो मैं कई जिल्दों में किताब लिख सकता हूँ अपने माँ बाप। इसलिए कि वो जो हमें सिखा गए, जो बता गए, उन्हीं का खासा जन्नत के बाद तो अपने एक तो जाने वालों को याद रखे, दूसरा उनके लिए दुआ करे तो दर्द नहीं बनता। हमारा कोई ऐसा सोनी करके करे, सही करके, अकेले बैठ के करे कि उनके दुआ का सबसे ज्यादा ताल्लुक आपके दिल की आवाज के साथ होता है। तो अल्लाह तो उन बंदों से भी राजी हो जाता है। और जिस तर्ज में हुजूर ने हमें हदीस सिखाई है ना, उस रंग में कभी आप हदीस को सीखें, समझे ना। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह दरिया में डूबने वाला सहारा तलाश करता, दरिया में उसे कितनी को जल्दी होती है, गोते लग रहे होते हैं, वो इस तरह का नहीं होता कि मैं असर के नमाज के बाद फिर आऊंगा तुझे निकालने, इस तरह तो नहीं ना होता। दरिया में डूबने वाला फतह की इस तरह एक आयत का इब्तिदाई हिस्सा पड़ा है, कश्ती सहारा तलाश करता है। हुजूर फरमाते हैं इस तरह कब्र में जाने वाला दुआओं का इंतजार करता है। आपने देर कर दी दुआ मांगने में, खत्म दिलाने में देर कर दी। और कहा खुद सुबह शाम हमा वक्त दुआ। अभी आप आयतें सुन रहे थे सूरह इब्राहीम, अल्लाह ने नमाज में रख दी, रब्बना फिर वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। एक तो ने याद रखें, खूब दुआ करें, और दूसरा मक्का शरीफ में कोशिश करें कि हुजूर ने फरमाया वो जो नेकियां करते थे वो नेकियां भी जारी रहें। जिन लोगों से उनका अच्छा ताल्लुक था वो ताल्लुक भी कायम रहे। ये भी कोशिश करें कि उनके लिए सदका तो खैरात करें, और कीमती सदका दे। कीमती, मैं बात खत्म करने लगा हूँ बस। कीमती सदका दे, तो ये की कि आप कीमती तवाफ करना चाहें तो कर लें। 15 तोले सोना घर में पड़ा होता है, कीमती होता है। मुकम्मल कर लें। कभी किसी ने चौक में बताया कि आज 15 तोले सोना मेरे घर में पड़ा, बोलो ना, तुम क्या समझ लगता है तो 10 छड़ दे। रसूल के बगैर उम्रा कर लूंगा। अगर घर में 50 लाख रुपए कैश पड़ा हो तो चौक में गली में आके आप बात करें कि घर में पैसे पड़े, क्यों? वो कीमती है, कोई ले ना ले। तो ये जो 5000 मस्जिद देख के सारे मोहल्ले को बताते हो, ये भी सदका था, ये बड़ा कीमती चीज थी। ये बताने वाला नहीं था, ये तो नेकी तो कीमती थी। कीमती चीज जो होती है वो तो छुपाई जाती है कि बताई जाती है। ये जो बेटियां हैं ना इस्लाम की, माएँ बहनें, ये कीमती हैं, इसलिए इस्लाम इन्हें कहता है तुम गलियों और चौकों में आने वाली नहीं, कीमती चीजें घर के अंदर रखकर तवाफ नहीं करोगे। तुम कीमती चीजें हो, तुम्हारा वजूद कीमती है। तुम कभी माँ हो, कभी बेटी हो, कभी बहन हो, कभी बीवी हो, कीमती हो। इसलिए तुम्हें इस्लाम कहता है कि घर के अंदर रहोगी तो तुम्हारी कीमत रहेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चौकों में गलियों में फैल जाए तो उनकी कीमत नहीं रहती। इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि घर में रहो। ये जो तुम्हें चौकों में लाते हैं ये तुम्हें बेवकूफ करना चाहते हैं।